कुछ हुआ है मारिया? आज तुम काफ़ी डिस्टर्ब लग रही हो। मारिया को सर झुकाए अपना माथा मसलते देखकर नायला ने उससे इस्तफसार किया। मारिया ने झुका सर उठाए उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में नमी देखते हुए नायला ठिठकी। फ़ौरन से उसके नज़दीक कुर्सी लाते हुए वो उसका हाथ थाम गई। तुम जानती हो, 2 दिन बाद बारात है मेरी बहन मरियम की नायला, और अचानक से उसके ससुराल वालों ने गाड़ी और कारोबार के लिए नकद रकम का मुतालबा कर दिया है। हालांकि पहले ऐसा कुछ न था। मारिया ने उसे अपनी परेशानी से आगाह किया। नायला के चेहरे पर भी परेशानी छाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं सबका इंतज़ाम। इतनी रकम कहाँ से लाऊं नायला? बाबा परेशान हैं बहुत ज़्यादा। अपनी अपाहिजगी के सबब वो कुछ काम नहीं कर सकते। सारा दारो मदर मुझ पर है और मेरी समझ से सब कुछ बाहर है। मारिया की आवाज़ आखिर में रुंध गई। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर बात करो सर अशमान से, वो तुम्हें लोन दे देंगे। नायला ने उसे उसकी परेशानी का हल बताया। मारिया कुछ पल के लिए खामोश हुई, फिर तल्खी से हंस दी। मैं यहाँ एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छोटी सी वर्कर, जिसे शायद उन्होंने कभी नोट तक ना किया हो। अब जाकर अगर मैं इतनी बड़ी रकम का लोन उनसे मांगूंगी तो वो दे देंगे? उनकी मगरूर तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो नायला। मारिया उसका हाथ छोड़ते टेबल की जानिब मुड़ते फाइल चेक करने लगी। नायला ने लब चबाए। मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ तो करना है ना तुम्हें, तो एक बार कोशिश तो करके देखो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर पाएँ। देखो वो आ गए, नायला ने कहते हुए सामने राहदारी की जानिब आंखों से इशारा किया। मारिया ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो दिल सरपट दौड़ने लगा। सफ़ेद शर्ट जिसके गिरेबान के बटन खुले हुए थे, मेहंदी रंग का कोट और ब्लैक जीन्स में मलबूस, वो बालों को जेल से सेट किए सफ़ेद रंगत तीखे नकूश का हामिल, अपनी भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़ी शान से कदम आगे बढ़ा रहा था। गोया सल्तनत का सुल्तान हो, जिसकी ताज़ीम में वहाँ मौजूद हर शख्स अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे, और वो महज सर को खम करते बिना उन सब पर एक निगाह करम डाले तेज़ी से अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। एक सहर था उसकी शख्सियत में, जिसके ज़ेर असर वो सब उसके चले जाने के बाद भी कैद रहते थे। तुम्हें लगता है वो करेंगे मेरी मदद? मारिया ने वापस बैठते हुए नायला से पूछा। कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। नायला ने उसे तसल्ली दी। मारिया ने इस बात में सर हिलाया। अरशमान मलिक मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में शुमार होता था। उसकी दौलत, उसकी शख्सियत आए दिन टीवी न्यूज़ और अखबारात की जीनत बनी रहती थी। ऑफिस में काम करने वाली बाकी लड़कियों की तरह कहीं ना कहीं उस शख्स की शख्सियत से वो भी मरगूब थी। मारिया ने फाइल पर नज़रें जमाए दिमाग में जुमलों को तरतीब देना चाहा जो उसे उस शख्स के सामने अदा करने थे। यस कमिंग। दरवाज़ा नोक होने पर जवाब में अंदर से आती भारी मर्दाना आवाज़ सुनते मारिया ने अपने खुश्क लबों को ज़बान से तर किया। दरवाजे का नोब घुमाते उसने आलीशान ऑफिस में कदम रखा। नज़र सामने कुर्सी पर विराजमान बैठे शख्स की जानिब उठी। घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ। वो फाइल पर झुका पढ़ने में मसरूफ़ था। मारिया धीमे कदम उठाते टेबल तक आई। सर, मध्यम सी धीमी आवाज़ में उसे मुखातिब किया। अरशमान ने सर उठाए आवाज़ के ताक़ुब में देखा। शहद रंग कटोरे जिनमें सुरमे की गहरी लकीर खींची गई थी, रेशमी गहरे भूरे बालों को चुटिया में मुकीद किए, सुर्ख और सफ़ेद इम्तजाज की शलवार कमीज़ में मलबूस छोटी सी नाक, गुलाबी भरे भरे लब, सुर्ख और सफ़ेद रुखसार। एक पल के लिए अरशमान मलिक उस लड़की के हुस्न के आगे ढेर हुआ था, जो शदीद घबराहट में मुब्तला हाथों को बाहिम मिलाए उसकी नज़रों से खाइफ सी उसकी जानिब देख रही थी। अरशमान ने फ़ौरन से सर को झटका। सर्द और सपाट चेहरा लिए उसने मारिया की जानिब देखा। जी बोले। माथे पर मखसूस बल लिए वो बेतासुर लहजे में गोया हुआ। मारिया उसका बेतासुर लहजा सुनते ही हिम्मत हारने लगी। उस शख्स ने उसे बैठने तक को न कहा था। मगरूरियत उस शख्स का खासा थी। सर, मुझे लोन चाहिए था, मारिया ने अटकती आवाज़ में उसे बताया। अरशमान की भवें रेज़ हुईं। किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं आप? मिस, टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते उसने भवें रेज़ किए पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मारिया ने सर झुकाए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कतई वक्त नहीं है। आप अब जा सकती हैं। सपाट लहजे में उसे कहते वो फाइल पर झुकाया। कमरे में उस लड़की के वजूद से उठती महक रक्स करने लगी थी। वो बेशकीमती खुशबुएं लगाता था, लेकिन जो महक उस लड़की के वजूद से उठ रही थी वो संदली सी थी। सर, मुझे 20 लाख की ज़रूरत है। इंचार्ज मेरी बात नहीं मानेंगे, साफ मना कर देंगे, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। मुझे 20 लाख लोन चाहिए। आप मेरी तनख्वाह में से काटते रहिएगा। अरशमान की बात पर वो जल्दी से बोली। उसे अशद ज़रूरत थी पैसों की, और एक आखिरी उम्मीद यही थी उसकी। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। अरशमान ने फाइल बंद करते हुए टेबल पर पटकते हुए उसकी जानिब देखा। आंखों में अब तमस्खर ने अपनी जगह बनाई थी। मारिया उसके हर तासुर को बगौर देख रही थी। आप जानती हैं आप कितनी बड़ी रकम का लोन मांग रही हैं? कम से कम आपकी 5 साल की तनख्वाह काट लेने के बाद ये रकम अदा होगी। अपनी जगह से उठते हुए अपनी टेबल पर हाथ रखते वो उसकी जानिब झुकते हुए तमस्खर से बोला। मारिया ने हैरत से उस शख्स की जानिब देखा। और क्या आपको लगता है आप 5 साल यहाँ काम कर पाएंगी मिस? अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाते वो उससे एक कदम दूरी पर आन खड़ा हुआ। मारिया उसकी आंखों और लहजे में शामिल तमस्खर को देखते हुए लब बाहिम भींच गई। अरशमान की नज़रें उसके गुलाब की पंखड़ियों की मानी लबों पर आन ठहरी।
آپ کی غلطی نہیں ہے، مڈل کلاس لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، میرے خیال سے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پھیلانے کی۔ آیوشمان بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتے طنزیہ مسکان لیے بولا۔ ماریا کی رنگت اہانت کے باعث سرخ ہوئی۔ شہد رنگ کٹوروں میں نمی جھلملانے لگی۔ دل کا ایک کونا جس میں اس شخص کے لیے ذرا برابر پسندیدگی کے جذبات تھے، وہ سب منقود ہوتے چلے گئے۔ دوسری جانب آیوشمان ملک اس سندلی سی مہک کو اتنے قریب سے محسوس کرتے جیسے مدہوش سا ہوا تھا۔ اس کا دل اس حسین لڑکی کی قربت کا خواہاں ہوا تھا۔ وہ اس کی مہک میں بے ساختہ گہرا سانس بھر گیا۔ اس شہد رنگ آنکھوں میں ٹھہری نمی، لبوں سے چننے کا ارادہ اس کے دل و دماغ میں بے ساختہ آیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اسے کچھ خبر نہ تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کا وقت برباد کیا۔ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کی تپش زدہ سانسیں اس کے رخساروں تک بآسانی سفر کر رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اپنی بھرائی آواز پر قابو پاتے اسے کہتی وہ پلٹنے لگی۔ جب چڑھ کی آواز سنتے اس نے بے یقینی سے اپنی آستین کی جانب دیکھا، پھر پلٹتے اس نے آیوشمان کو دیکھا اور پھر اس کے پاؤں کو جس کے نیچے اس کا دوپٹہ موجود تھا، اور کھینچنے کی وجہ سے دوپٹہ جو بازو کی آستین کے ساتھ پن سے اٹیچ کیا گیا تھا، آستین کے ہمراہ پھٹتا چلا گیا تھا۔ آیوشمان اس کے بازو کو دیکھتے فوراً اس کے دوپٹے سے پاؤں ہٹا گیا، جبکہ ماریا کے لیے یہ افتاد سوہان روح ثابت ہوئی تھی۔ اپنے برہنہ بازو پر ہاتھ رکھے اس نے بھیگی نگاہوں سے آیوشمان کی جانب دیکھا، جس نے قدم اس کی جانب بڑھایا اور پھر پیروں میں آتے اس کے دوپٹے سے الجھتے وہ ماریا سمیت زمین پر جا گرا۔ اس اچانک افتاد پر ماریا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ زمین پر گری، اپنی آنکھیں نیچے اپنے اوپر آیوشمان کا ہاتھی جیسا وزن برداشت کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں آیوشمان کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے مدھم ہوئیں۔ دوسری جانب آیوشمان جیسے مسروریت کی وادی میں گم ہوا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس نے گہرا سانس بھرتے ماریا کی سانسیں خشک کیں۔ ماریا نے مزاحمت کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ آیوشمان اس کی گردن سے منہ اٹھائے اس کے سرخ انگار چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ مقابل موجود لڑکی کا حسن کسی بھی بشر کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، جس طرح ابھی آیوشمان ڈگمگا سا گیا تھا۔ ماریا دم سادھے آیوشمان کی نظروں کو اپنے چہرے پر سفر کرتا محسوس کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی وہ دونوں چونکے۔ اس سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے اندر آتے اپنے انویسٹرز کو دیکھتے آیوشمان اپنی آنکھیں ضبط سے میچ کر کھول گیا، جبکہ ماریا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری، اندر آئی فرنگی عورت نے شوق لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آیوشمان تیزی سے ماریا سے دور ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا اپنے دوپٹے کو خود کے گرد لپیٹتے سب کی نظروں سے بچنے کی خاطر چہرہ جھکا گئی۔ آیوشمان نے خونخوار نگاہوں سے اپنے پرسنل سیکرٹری کو گھورا، جو اس کی اجازت کے بنا انویسٹرز کو اس کے آفس میں لے آیا تھا۔ کیا یہ آپ کی وائف ہیں مسٹر ملک؟ اس فرنگی عورت کے ساتھ موجود آدمی نے جانچتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماریا نے حیرت سے سر اٹھائے ان سب کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب واں کر ہی گئی تھی کہ آیوشمان نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ جی، یہ میری وائف ہے۔ وہ بس ذرا ناراض ہو گئی تھی تو میں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کا سیکرٹری بھی حیرت زدہ سا تھا۔ سامنے کھڑے اس کے انویسٹرز جو آج ایک انتہائی اہم ڈیل ڈن کرنے آئے تھے مسکرا گئے۔ آپ لوگ چلیے میٹنگ روم میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ سنجیدگی سے ان سب کو جانے کا کہتے اس نے اپنے سیکرٹری کی جانب اشارہ کیا، جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہیں وہاں سے نکالتا چلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہیں جھوٹ کیوں کہا؟ ان کے جاتے ہی ماریا نے اپنا ہاتھ آیوشمان کی گرفت سے نکالتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ چیخو مت، جس طرح تم اور میں ایک دوسرے کے قریب تھے، اگر میں یہ نہیں بولتا تو سب غلط سمجھتے۔ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا کیونکہ تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی، خبر آگ کی طرح پھیلتی۔ آیوشمان اس کے چیخنے پر اسے ناگواری بھری نظروں سے دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میرا کچھ نہیں جاتا؟ عزت چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، اس پر لگنے والا داغ دونوں کے لیے برابر تکلیف کا باعث بنتا ہے مسٹر آیوشمان۔ ماریا تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے سرد لہجے میں غرائی۔ آیوشمان نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کا بدن لرز رہا تھا، چہرے کی رنگت انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ اگر میرے حکم کی عدولی کی تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے دھمکی دیتے وہ اپنے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ باہر کھڑے اپنے گارڈ کو اس نے تعینات کر دیا تھا کہ ماریا باہر نہیں جا پائے۔ ماریا اس کے جاتے ہی اپنے آنسوؤں پر بند نہیں باندھ پائی۔ اس کی مجبوری، اس کی ضرورت اسے کس موڑ پر لا کھڑا کر گئی تھی۔ وہ تو مدد مانگنے آئی تھی اس شخص سے جس نے پہلے اسے اس کی حیثیت باور کروائی، اور اب یہ سب۔ ہمیں یہ پروجیکٹ پسند تو آیا ہے، اگر پیرس میں ہم نے اس طرح کے ریسٹورنٹ بنوائے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ وہ انویسٹرز پروجیکٹائل پر پریزنٹیشن دیکھتے ہوئے متاثر ہوئے۔ آیوشمان نے غرور بھری مسکان لبوں پر سجائی،
لیکن ابھی ہم یہ ڈیل ڈن نہیں کر سکتے۔ ان کی اگلی بات سنتے ہی ارشمان کرسی کی ٹیک چھوڑتا ان کی جانب ماتھے پر بل لیے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ ارشمان نے پوچھا۔ آپ کو اپنی وائف کے ساتھ پیرس آنا پڑے گا۔ ہماری اینیورسری ہے 6 دن بعد۔ ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام دل عزیز دوستوں کے سامنے یہ ڈیل ڈن کرتے ہوئے خوشخبری سے دینا چاہتے ہیں۔ انویسٹر کی بات سنتے ہی اس کے ماتھے پر موجود بالوں میں اضافہ ہوا۔ ارشمان نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے تاثرات کو قابو کرنا چاہا۔ یہ ڈیل اس کے لیے اہم تھی، اس سے اس کی کمپنی کو فائدہ پہنچنا تھا۔ اس کی کمپنی باہر ملک میں بھی اپنی دھج بنا لیتی۔ شیور، وائی نوٹ، ہم دونوں ضرور آئیں گے، ارشمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے مصافحہ کیا۔ الوداعی کلمات کہتے وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ویسے ہی کھڑی ماریا پر پڑی جس نے سرخ بھیگی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا تھا۔ ارشمان سر جھکا گیا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارشمان کے کہنے پر ماریا حیرت زدہ ہوئی۔ لیکن اس کے بدلے تمہیں 6 دن کے لیے میری بیوی بننا ہوگا۔ ان 6 دنوں میں تم وہ تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی کے فرض ہوتے ہیں۔ ارشمان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے بات مکمل کرتے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر واضح بے یقینی پھیلی تھی۔ ماریا نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے جس میں مجھے میری عزت کا سودا کرنا پڑے۔ آپ کو آپ کے پیسے مبارک ارشمان ملک، مجھے میری عزت بہت عزیز ہے۔ شدید تیش میں آتے دانت پیستے ہوئے وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ ارشمان نے جبڑے پیچھے اس کی جانب دیکھا جو اس کے پاس سے گزری تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتے اسے پھر اپنی جانب راغب کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ارشمان نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں اس طرح کے ریلیشن شپ بننا عام تھا۔ اس سے قبل اس کا دل کبھی اتنی شدت سے کسی لڑکی کی قربت کا خواہاں نہیں ہوا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کے وجود سے اٹھتی مہک اسے مجبور کر گئی تھی، اسے اس کی قربت کا خواہاں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے وہ شرط رکھی۔ دل و دماغ کی حالت عجیب تھی۔ دوجا یہ کہ وہ اس ڈیل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ آنکھیں موندے وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر چھند سے ماریا کا حسین سراپا اس کا چہرہ لہرایا۔ یہ وقتی خماری تمہاری قربت کے بعد دور جا سوئے گی، اپنے آپ کو باور کروایا تھا اس نے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ آفس میں ایک پل کے لیے نہیں رکی تھی، اس بات سے انجان کہ ایک آگ سے نکل کر دوسری آگ میں کودنے جا رہی ہے۔ گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کی ماں کی چیخیں اس کی سماعتوں کی نظر ہوئیں۔ ماریا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ جہاں نظر آتا منظر دیکھتے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بہن اپنے اوپر پیٹرول ڈالے ہاتھ میں ماچس تھامے کھڑی تھی۔ اپاہج باپ بے بسی کے آخری مراحل سے گزرتا اپنا چہرہ جھکائے رو رہا تھا، جبکہ ماں چیختے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ماریا چیخی۔ بیٹا، فرحات کے گھر والے آئے تھے، کہہ کر گئے ہیں کہ کل تک اگر گاڑی اور کاروبار کے پیسے نہیں دیے تو پرسوں بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ لڑکی باولی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو مارنا چاہ رہی ہے۔ تسنیم بیگم نے روتے ہوئے اسے بات سے آگاہ کیا۔ آپی میں بہت پیار کرتی ہوں اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ بارات واپس چلی گئی تو یہ دنیا والے بھی نہیں جینے دیں گے اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں۔ میں مر جاتی ہوں آپی، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ مریم شدت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنی بہن کے ہاتھ میں ماچس، اپنے باپ کا بے بس چہرہ، اپنی ماں کے آنسو اور فریاد دیکھتے وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچی تھی۔ ہیں پیسے؟ اس سے پہلے مریم ماچس جلاتی، ماریا اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ سے ماچس چھینتے دور پھینکتے ہوئے چیخی۔ تینوں نے حیرت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بابا، مما، پیسے ہیں، میں نے کمپنی سے لون مانگا تھا، ہمارے سر بہت اچھے ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں لون کے لیے، اور تو اور انہیں میرا کام اس حد تک پسند آیا کہ اگلے پروجیکٹ کے لیے مجھے وہ ٹور پر بھی لے جا رہے ہیں جہاں ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑی ڈیل ملنے والی ہے۔ باقی لون کے پیسے وہ میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے۔ آپ سب پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ماری نے اپنی نم آواز پر قابو پائے بامشکل مسکراتے ہوئے انہیں بتایا۔ مریم اس کے سینے سے لگی، شدت سے رو دی۔ نعمان صاحب نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ تسنیم بیگم کو نہ جانے کیوں ماریا کی اداس آنکھیں دیکھتے ہوئے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اب چپ کرو، بلکہ تیاریاں کرو، میں ایک فائل گھر بھول گئی تھی، وہ لینے آئی ہوں، شام میں ملتی ہوں آپ سب سے۔ ماریا مریم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اپنی ماں کی کھوجتی نظروں سے بچنے کی خاطر۔ اپنے ہی بیگ سے فائل نکالتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے الوداعی نظر ان سب پر ڈالتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کی چال میں دھیما پن عود آیا تھا، گویا کافی دور سے چل کر آ رہی ہو اور اب تھک گئی ہو، جبکہ اشک لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ آفس کا دروازہ نوک کرتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپے۔ اس شخص کے تمسخر بھرے الفاظ، اس کا وہ مطالبہ جو اس کے لیے جلتے انگاروں پر چلنے کے مترادف تھا، کیسے اسے وہ مضبوطی سے جواب دیتے، اس کا مطالبے کو رد کرتے اس کے پاس سے گزری تھی۔ اب کس طرح اس کا سامنا کرے گی؟ اپنی آنکھیں میچے اس نے آنسوؤں پر بند باندھا۔ اپنے عارض پر گرے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کمنگ۔ اندر سے آتی اس شخص کی مردانہ خوبصورت آواز سنتے ہی ماریا کا پہلو میں
موجود دل کانپ اٹھا۔ دروازہ کھولتے وہ جھکا سر لیے اندر داخل ہوتے اس کی ٹیبل کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی نگاہوں میں فتح مندی وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے نظریں جھکا لینا ہی بہتر سمجھا۔ میں تیار ہوں، مجھے آپ کی شرط قبول ہے، اٹکتے لہجے میں اس نے اپنی ہار کا اعلان کیا۔ وہ جو اسی کے خیالوں میں گم تھا، اس کے یوں آنے اور پھر اس کی بات سنتے ہی طنزیہ ہنس دیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے یوں مضبوطی سے منع کرتے کے چلے جانے پر وہ سمجھا تھا کہ وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہو، لیکن اب اس کی بات سنتے ہی اسے اپنا اندازہ غلط ثابت ہوتا محسوس ہوا۔ میں اپنی شرط پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ تم ایک بار پھر سوچ لو۔ تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ صرف 6 دن کے ٹور پر چلنا ہے، بدلے میں جتنے پیسے تم نے مانگے ہیں تمہیں دے دیے جائیں گے، لیکن ان 6 دنوں میں تم میرے تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ منظور ہے؟ اشمان نے اپنی شرط دہرائی۔ مجھے منظور ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ زہر بھی پی گئی، اپنی بہن کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر۔ مجھے 20 لاکھ روپے ابھی چاہیے اور میں پرسوں رات تک کا وقت چاہیے۔ ماری نے نظریں جھکائے بھرائی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، اشمان کندھے اچکائے کہتا چیک بک نکالتے اس پر رقم درج کرتے دستخط کرنے لگا۔ یہ لو، لیکن اگر تم اپنے کال سے مکری، اشمان کہہ رہا تھا جب ماریا نے اس کے ہاتھ سے چیک تھامتے اس کی بات کاٹی، تو اپنے انجام کی ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ بے فکر رہیے، میں اپنے کال سے نہیں پھروں گی، چیک تھامتے سپاٹ آواز میں کہتے بنا اس کی جانب دیکھے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اشمان نے اس کے جاتے اپنی پشت کرسی کی پشت سے ٹکائی۔ نظروں کا مرکز وہ راستہ تھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ اسے ڈیل کے لیے اس لڑکی کی ضرورت تھی، دوسرا وہ اس لڑکی کی قربت کا خواہاں بھی تھا۔ ان 6 دنوں میں اس کی ڈیل بھی ڈن ہو جاتی اور اس کے سر جو اس لڑکی کے حسن سے خماری چھا گئی تھی وہ بھی اتر جاتی۔ اپنے سیکرٹری کو اندر بلاتے اس نے کانٹریکٹ پیپر بنوانے کا حکم دیا۔ وہ اس عالیشان کمرے میں موجود گول بیڈ پر اپنا سرخ لہنگا پھیلائے کیل کانٹوں سے لیس اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شہد رنگ کاجل بھری آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا۔ حسین چہرے پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی گویا وہ سنسان بیاباں میں موجود ایک تنہا شاخ ہو۔ گزرے دنوں کے تمام منظر کسی فلم کی مانند اس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اپنی بہن کو رخصت کرتے، اپنے ماں باپ کے آنسو صاف کرتے، انہیں دلاسا دیتے اپنا سامان باندھے، یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ ٹور پر جا رہی ہے، اور اب وہ اس عالیشان کمرے میں موجود تھی اس شخص کے لیے جس نے اسے نئی نویلی دلہن کی طرح سجاتے اپنے سیج سجانے کا حکم دیا تھا۔ اور جب وہ پور اس شخص کے لیے سج گئی تو اس نے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، اور ساتھ کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی۔ 6 دن کی دلہن اپنے ہاتھوں کو دیکھتے وہ تلخی سے کہتے مسکرا گئی۔ آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جسے کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سفید شرٹ میں ملبوس جس کے تقریباً تمام بٹن ہی کھلے تھے اور اس کا توانا مضبوط سینے واضح کر رہے تھے، بال بے فکری سے ماتھے پر پڑے تھے، چہرے پر ازلی سنجیدگی لیے وہ بیڈ پر اس کے انتہائی پاس براجمان ہوا۔ ماریا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا۔ اشمان جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کی سانسیں خشک کر گئی تھیں، جبکہ دوسری جانب وہ آج پھر اس کے حسن کے آگے ڈھیر ہوا تھا۔ گہرے سرخ لباس میں ملبوس یہ لڑکی زیورات سے لدی، ہونٹوں پر گہرا سرخ رنگ لگائے اپنے نقش کو میک اپ سے مزید نہارے اس کے انتہائی قریب تھی۔ اشمان نے ماریا کا ہاتھ تھامتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی اور کھینچا۔ ماریا کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ بے ساختہ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھا۔ اشمان اس کی آنکھوں کے یہ رنگ دیکھتے مسکرایا۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو کہ میں تمہیں دیکھتے ہی خماری سر پر چڑھ کر بولنے لگ جاتی ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے وجود سے اٹھتی سندل سی مہک میں گہرا ساز بھرا اور تمانیت سی اس کے وجود میں بھرتی چلی گئی۔ پلیز دور رہیے، ماریا نے نم آواز میں کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے کول سے نہیں پھرے گی، لیکن جن حالات سے وہ گزر رہی تھی اسے سانسیں لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جانتی تھی اس کی مزاحمت بیکار ہے، خود ہی تو اس کی شرط قبول کی تھی۔ شرط میں جن فرائض کا ذکر تھا ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ تمہیں میرا حق ادا کرنا ہوگا۔ یکدم اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے نقوش کو آنچ دیتی نظروں سے دیکھتے وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے اشمان کی جانب دیکھا۔ تم سے پہلے کسی صنف مخالف نے اس قدر اپنی جانب راغب نہیں کیا تھا کہ میں اس کی قربت کے لیے بے چین رہوں، پر تم میں کچھ الگ ہے، تم الگ ہو۔ اس کے نقوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑے وہ خماری بھری سرگوشیاں کرتے اسے خود میں قید کرتا چلا گیا۔ ماریا نے آنکھیں موندے خود کو اشمان کے حوالے کیا۔ جب خود ہی اس زندان میں قدم رکھا تھا تو اب اس شخص کی قربت بھی سہنی تھی۔ کمرے میں کھٹر پٹر کی آواز کے سبب اس کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ اشمان نے آنکھیں کھولتے آواز کے تعاقب میں دیکھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بال تولیہ سے سکھا رہی تھی۔ کل اس لڑکی کی قربت میں وہ جس سکون سے روشناس ہوا تھا وہ اس کی رگ رگ میں
سرور سا دوڑ گیا تھا۔ یہ وقتی خماری تھی یا کچھ اور؟ ابھی بھی آسمان کی نگاہیں اس کے بھیگے سراپے میں الجھ سی گئیں۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ماریا نے پلٹتے آسمان کی جانب دیکھا۔ اسے یوں ایک ٹک خود کی جانب دیکھتے پا کر اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ گزری رات کسی فلم کی نمانند چلنے لگی۔ شرم نے چاروں جانب سے آن گھیرا۔ پلکیں لرزتے عارض پر سایہ فگن ہوئیں۔ یہ شرمانا اور نظریں جھکانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ 6 دن کی بیوی ہو، وہ بھی معاہدے کی۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص، اس کے سفید رنگت میں گھلتی سرخیاں آسمان کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر رہی تھیں۔ اپنے آپ کو اس حصار سے نکالتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اب بیڈ سے اٹھتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ میں کیوں بھول گئی، میں معاہدے کی بیوی ہوں۔ اپنی آنکھوں میں ٹھہرنے والی نمی کو اپنی انگلی کی پور سے صاف کرتے تلخی سے بولی۔ آئینے کے سامنے پلٹتے اس نے اپنے بالوں کو کیچر میں مقید کیا۔ لبوں پر ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائے وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں کاجل ڈال گئی۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے وہ آسمان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سفید شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے باہر آیا۔ ماریا جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اس کی جانب دیکھتے ہی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ واقعی وہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماریا کے دل نے شور مچاتے اسے نظریں آسمان سے پھیر لینے پر مجبور کیا۔ میرے خیال سے تم معاہدے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ بیوی ہونے کے تمام فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ تم میرے لیے ناشتہ لاؤ، میرے کپڑے پیک کرو، نہ کہ یوں بیٹھی رہو۔ آئینے کے سامنے آتے بائیں ہاتھ کی کلائی میں گھڑی پہنتے ہوئے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے پہلو بدلا۔ کوئی بھی جواب دیے بنا وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے پیک کرنے لگی۔ آسمان کی نگاہیں سارے وقت میں اس پر ہی جمی تھیں اور اس کی نظروں کی تپش کے سبب گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کپڑے پیک کرتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر نہیں گیا تھا، اور لے کر جاتا بھی کیوں؟ وہ تو محض 6 دنوں کے لیے اس کی بیوی تھی۔ جب سب باتوں سے وہ واقف تھی، جب خود اس نے اپنے لیے یہ خاردار راستہ چنا تھا، تو کیوں اس کی آنکھیں بار بار نم ہوتیں، اسے بے بسی کا احساس کروا رہی تھیں۔ اس محل نما فارم ہاؤس میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ کچن میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ ناشتہ بناتے وہ ٹرے سجائے واپس کمرے میں آئی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ ماری نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے، آدھے گھنٹے بعد پیرس کی فلائٹ ہے ہماری۔ ایک نظر اس پر ڈالتے آسمان نے بے تاثر لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ میں تیار ہوں۔ ماری نے اپنے تاثرات احساسات پر قابو پائے، خود پر سرد مہری کا خول چڑھائے اسے جواب دیا۔ آسمان نے اس کے کہنے پر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ تنی بھویں لیے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آسمان کی نظروں کی اس بے باکی سے ماریا کی رنگت سرخ ہوئی۔ اس حلیے میں جاؤ گی تم میرے ساتھ؟ آسمان موبائل جیب میں ڈالے اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس حلیے میں کیا خرابی ہے آسمان؟ ماریا نے خود پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے پوچھا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے آسمان کا چہرہ تن اٹھا۔ تم میری بیوی ہو، آسمان ملک، ملک کے نامور بزنس مین کی بیوی، پھر چاہے وہ 6 دن کے لیے کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس شلوار قمیض میں بہن جی ٹائپ کپڑوں سے 100 گز دور رہنا ہوگا۔ ان 6 دنوں میں یہ میرے اسٹیٹس سے میچ نہیں ہوتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ عام سے لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس کا عام سا لہجہ بھی ماریا کو اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچے اس نے آسمان کی جانب دیکھا جو اب بھی اس کے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میرا لباس آپ کے اسٹیٹس سے میچ ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ کانٹریکٹ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ میرے پہننے اوڑھنے پر آپ پابندی لگائیں گے یا میں آپ کی پابند ہوں گی۔ بس میں نے آپ کے تمام فرائض ادا کرنے تھے، آپ کو آپ کا حق دینا، اس کے علاوہ باقی کسی چیز کے لیے میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ ایک ہی سانس میں اسے کرارا سا جواب دیتے آسمان کی بولتی بند کر گئی۔ آسمان نے داد دینے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا اور خاموشی سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ماریا نے بے ساختہ قدم پیچھے کو لیے۔ جب آسمان برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کی کلائی جکڑتے اسے خود کے نزدیک کھینچ گیا۔ آسمان! ماریا اس کے سینے سے لگی اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخی۔ کانٹریکٹ پیپر میں یہ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، تم ہر چیز میں میری پابند ہو۔ تم ان 6 دنوں میں کیا پہنو گی کیا نہیں، کس سے بات کرو گی کس سے نہیں، سب چیزیں میرے مطابق ہوں گی۔ آسمان اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالتے اسے مزید خود کے قریب کرتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، گڑیا نہیں ہوں۔ ماریا اس کے لمس سے کپ کپا اٹھی، بھرائی آواز میں احتجاج کیا۔ یہ میری شرط قبول کرنے اور کانٹریکٹ پیپر سائن کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب 20 لاکھ کے بدلے اتنا تو سہنا پڑے گا، آسمان نے کہتے اس کے چہرے پر جھکنا چاہا۔ جب ماریا اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے دوری بنا گئی، آسمان کی آنکھوں میں لہو چھلکا۔ جو بھی ہے، میں آپ کے اسٹیٹس سے میچ کرتا بےہودہ لباس کبھی نہیں پہنوں گی۔ میری ایک حد ہے، وہ حد میں پار نہیں کر سکتی۔ آسمان کے لفظوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی جس کے زیر اثر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اپنی نم کپ کپاتی آواز پر قابو پاتے وہ مضبوطی سے اٹل لہجے میں بولی۔ آسمان جبڑے بھینچے اس سے دور ہوتے رخ پھیر گیا۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ پلٹا اور سکون کی سانس بھرتی ماریا کو پھر سے اپنے حصار میں قید کرتے اس کی تھوڑی اپنی نرم گرفت میں تھامی۔
آئندہ مجھے میرے نام سے مت بلانا، سر تنبیہ لہجے میں وہ کہتے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے اس کے جاتے ہی سینے میں اٹکا سانس بحال کیا۔ کچھ ہی دیر میں 2 لڑکیاں اس کے لیے ڈھیروں نت نئے ڈیزائن کی شلوار قمیض لیے اس کے سامنے موجود تھیں۔ ماریا اس شخص کا ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو ایسے غائب ہو گیا تھا اس گھر سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ مجبوراً اسے گلابی رنگ کی اسٹائلش دیدہ زیب شلوار قمیض پہننی پڑی۔ ان لڑکیوں نے اس کے بال اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر دیا تھا۔ انہیں لڑکیوں کے بتانے پر کہ آیوشمان باہر گاڑی میں سوار اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ لب بھینچے باہر کی طرف بڑھی۔ آیوشمان لبوں پر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اسے کوفت ہونے لگی تھی، اسے انتظار کرنا پسند نہ تھا، اور اس لڑکی کا انتظار وہ پچھلے 15 منٹ سے کر رہا تھا۔ ابھی وہ تیش کے سبب گاڑی سے اترتا جب اس کی نگاہ داخلی دروازے کے باہر آتی ماریا پر پڑی۔ جیسے کسی حسین منظر کو دیکھتے نگاہیں اس حسین منظر سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح اس کی نگاہوں نے ماریا کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گلابی رنگ شاید بنا ہی اس لڑکی کے لیے تھا، اس کی سفید رنگت بھی گلابیاں بکھیر رہی تھی۔ آیوشمان کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا جو بے جان سا پڑا تھا، اس کی بنجر زمین پر جیسے بارش کی پہلی بوند برسی تھی۔ وہ طلسم میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ طلسم تب ٹوٹا جب وہ سپاٹ چہرے کے ہمراہ دوسری جانب کا دروازہ کھولتے اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ آیوشمان نے سر جھٹکتے اس کی جانب سے نگاہیں پھیریں۔ ماریا نے گاڑی میں بیٹھتے آیوشمان کی جانب دیکھا۔ جتنی بار اس نے اس شخص کو دیکھا تھا سفید رنگ میں ہی ملبوس پایا تھا۔ سفید رنگ اس پر جچتا بھی تھا۔ ماریا کے مطابق یہ کہنا غلط نہ تھا کہ سفید رنگ اس شخص کے لیے ہی بنا ہے۔ مضحکہ خیز سمندر کے 2 کنارے ایک دوسرے کے بارے میں ایک جیسا سوچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گلابی رنگ ماریا کے لیے ہی بنا ہے، اور ماریا کی سوچ تھی کہ سفید رنگ آیوشمان کے لیے بنا ہے۔ آپ آئندہ میرے لیے مہنگے لباس یا کسی اور چیز کا تکلف مت کیجیے گا۔ میرے پاس 3-4 لباس ایسے ہیں جسے پہننے کے بعد میں زیادہ تو نہیں، لیکن آپ کی اسٹیٹس کے مطابق تو ضرور لگوں گی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ آیوشمان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید منہ سے مانگتی کہ اسے فلاں سامان چاہیے یا فلاں چیز چاہیے، لیکن یہ لڑکی اسے منع کر رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ یہ تکلف نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ بولے کہ آیوشمان ملک کی بیوی کسی سے کمتر ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہو تو میں اپنے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دینا چاہتا، کیونکہ تمہارا نام مجھ سے جڑا ہے۔ چاہے آیوشمان اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے کہہ رہا تھا، جب وہ پھر اس کی بات کاٹ گئی۔ چاہے پھر 6 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو، جانتی ہوں بار بار جتانے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری عمر کے لیے آپ کی بیوی بننے کا شوق ہے بھی نہیں۔ دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنا رخ باہر کی جانب کر گئی۔ آیوشمان کی بھویں ریز ہوئیں، جبڑے بھینچے اس نے ماریا کے چہرے کی جانب دیکھا جس کا رخ ونڈ اسکرین کی سمت تھا۔ مجھے بھی ساری عمر کے لیے تم اپنی بیوی کے روپ میں نہیں چاہیے ہو۔ جیسے ہی یہ ڈیل ڈن ہوگی اور تمہاری سر چڑھی خماری اترے گی ویسے ہی آزاد کر دوں گا، اسی کے انداز میں دھیمی آواز میں کہتے اپنا رخ پھیر گیا۔ ماریا کے کانوں تک اس کے محض کچھ ہی لفظ رسائی کر پائے، وہی سنتے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ آیوشمان اپنے لبوں پر انگلیاں رکھے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برابر میں بیٹھی ماریا آنکھیں نیچے نہ جانے کون سی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، جبکہ اب تک پلین ٹیک آف بھی نہیں ہوا تھا۔ پلین ٹیک آف ہونے والا اور کوئی دعا رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لو، ڈر ختم ہو جائے گا۔ آیوشمان نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتے طنزیہ کہا۔ ماریا نے فوراً سے آنکھیں کھولتے اسے گھورا۔ کس نے کہا میں ڈر رہی ہوں؟ میں ڈر نہیں رہی، بس کسی بھی سفر کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، اسے گھورتے ہوئے کہتے اس نے اپنی عرق آلود پیشانی ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کی۔ آیوشمان نے سر کو خم دیا جب اسی پل اناؤنسمنٹ ہوئی، اور وہی پل تھا جب ماریا شدید خوف کے سبب اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی خاطر آیوشمان کے بازو میں اپنے دانت گاڑ گئی۔ آیوشمان نے درد کے سبب اپنے لب بھینچے، غصے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے بازو میں اپنے دانت گاڑ رہی تھی۔ یہ درد میٹھی سی چبھن کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ماریا کی کمر کے گرد لپٹا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے آیوشمان نے ماریا کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ریلیکس، اب سب ٹھیک ہے، اگر اب تم دور نہیں ہوئی تو میرے بازو زخمی ہو جائیں گے۔ اس کی کمر رب کرتے آیوشمان لہجے میں نرمی لیے بولا۔ اس کے بازو سے دانت ہٹاتے ماریا نے ایک آنکھ کھولے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر آس پاس ڈالی۔ سب ٹھیک محسوس کرتے اس نے سکون دہ سانس خارج کرتے اپنی پشت کرتی سے ٹکائی، جبکہ آیوشمان کی نظروں کی تپش سے اپنے وجود کو جھلستا محسوس کرنے کے باوجود اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اپنی حرکت کی وجہ سے وہ خفت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تقریباً 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور ان 8 گھنٹوں میں ماریا نے آیوشمان کے بازو کو تکیہ سمجھے اس سے لپٹے سوتے ہوئے گزارے تھے، جبکہ آیوشمان اس کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی ماریا کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ پلین لینڈ ہوتے ہی ماریا حیرت و ستائش سے ہر چیز دیکھ رہی تھی، جبکہ آیوشمان اسے، حالانکہ اسے اس لڑکی کی خوشی یا دکھ سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرتی جگنوں کی مانند خوشی دیکھتے اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹر رابن اور ان کی وائف بذات خود ان دونوں کو لینے آئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
आयुष्मान ने उन्हें मना किया था, लेकिन वो इसरार करने लगे कि आज रात वो दोनों उनके यहाँ ठहरें। मजबूरन आयुष्मान को उनकी बात माननी पड़ी। क्या आप दोनों की अरेंज मैरिज है या लव? मिस्टर रोबिन की 22 साल बेटी ने आयुष्मान और मारिया को देखते हुए सवाल किया। हमारी अरेंज मैरिज हुई है। हमारी लव मैरिज हुई है। आयुष्मान और मारिया दोनों हम आवाज़ जवाब दे हुए, लेकिन उनके जवाब अलग थे। आयुष्मान ने दांत पीसते मारिया की जानिब देखा, जिसने लब चबाए अपना सर झुकाया। दरअसल हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इस तरह ही शादी लव हुई और मेरे वालिदैन इनके घर रिश्ता लेकर गए थे, इसीलिए ये शादी कहीं ना कहीं अरेंज भी हुई। आयुष्मान ने होशियारी से बात को संभाला। मारिया ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। ओह, मिले कहाँ थे आप लोग? इजहार किसने किया था पहले? ये सवाल मिसिज रोबिन की जानिब से आया था। यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में। फिर दोनों ने हम आवाज़ जवाब दिए, लेकिन मुख्तलिफ। आयुष्मान ने लब भींचे, अपने गुस्से पर काबू पाना चाहा। बामुश्किल मुस्कुराने की सही करते उसने खूनख्वार निगाहों से मारिया की जानिब देखा, जो उसके तासुरात भांपते थूक निकल गई। आयुष्मान ने एक नज़र उन सब पर डाली जो उलझन भरे तासुरात लिए उन दोनों की जानिब देख रहे थे। यहाँ भी मेरी प्यारी वाइफ गलती पर है। आयुष्मान ने मारिया के गिर्द बाजू हमाइल करते उसे अपने सीने से लगाते मुस्कुराते हुए कहा। मारिया जबरन मुस्कुराई। इन्हें लगता है कि मैं इन्हें तब से पसंद करता हूँ जब ये ऑफिस में इंटर्नशिप करने आई थी, जबकि मैं इन्हें इनकी यूनिवर्सिटी से जानता हूँ। ये मेरी जूनियर रह चुकी हैं। जब इनका यूनिवर्सिटी में पहला साल था, मेरा वहाँ आखिरी साल था, और तब से ये इस दिल में घर कर गई। आयुष्मान ने इस बात को भी संभालने की कोशिश की। मारिया के वजूद में इस इजहार को सुनते ही सनसनी फैली। हाथों की हथेलियाँ और कालूद हुईं। और जहाँ तक रही बात इजहार करने की, तो पहल मैंने ही की। ये अलग बात है कि ये मुझसे दुगनी मोहब्बत करती थीं, बस इजहार नहीं कर पाई थीं। एकदम उसकी नज़रों में तपिश सिमट आई थी। मारिया के चेहरे की जानिब देखते वो गंभीर लहजे में गोया हुआ। मारिया उसके लहजे के बदलने को नोट करती उसकी जानिब मुतवज्जह हुई। उसकी लो देती निगाहों में देखते वो फ़ौरन से अपनी नज़रें झुका गई। ओह हाउ स्वीट, आप भी बोले ना कुछ। क्या आयुष्मान से वाकई मोहब्बत करती हैं आप? और क्या आपकी मोहब्बत में कोई कमी बेशी नहीं आई अब तक? मिस्टर रोबिन अपनी बेटी की बात पर नफ़ी में सर हिला गए। उसकी आदत थी हर किसी से बेतकल्लुफ़ हो जाने की। अरीना अब मारिया से मुखातिब थी, जो उसके कहने पर सटपटाई। चेहरे पर घबराहट छाई। आयुष्मान ने उसकी कमर पर हाथ ले जाते दबाव देते जैसे उसे वार्न किया। नहीं, कोई कमी बेशी नहीं। मैं अब भी इनसे पहले दिन जितनी मोहब्बत करती हूँ, बेहद बेइंतहा। सर झुकाए मारिया ने संजीदगी से कहा। आयुष्मान की गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत हुई। वो जानता था ये इजहार वक्त की ज़रूरत था, सच नहीं था, हकीकत नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। अब मेरा ख्याल है बातें ख़त्म कर देनी चाहिए। काफ़ी देर हो गई है, आप लोग रेस्ट करें, सुबह मुलाकात होती है। मिस्टर रोबिन वक्त का एहसास करते अपनी जगह से उठते हुए बोले। आयुष्मान ने असबात में सर हिलाया। उनकी मुलाजमा की तकलीद में वो गेस्ट रूम तक पहुँचे। मारिया ने कमरे में आते ही गहरा सांस भरा, एक तायराना नज़र कमरे में डाली। अभी वो वॉशरूम फ्रेश होने की नीयत से बढ़ती जब आयुष्मान उसकी कलाई जकड़े उसे दीवार से लगा गया। मारिया ने हैरत से उसे देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम्हारी वजह से अभी इन्हें शक हो जाता कि हम कॉन्ट्रैक्ट के मियाँ बीवी हैं। दांत पीसते हुए वो घुर्राया। मेरी कोई गलती नहीं, आप पहले बता देते कि ऐसे सवालात भी पूछे जा सकते हैं। मैं अपने आप को तैयार रखती। फिर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की सही करते मारिया संजीदगी से गोया हुई। भला उसे क्या इल्हाम आना था कि उससे ये सारे सवालात पूछे जाएंगे? तुमने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। यकदम उसके तने तासुरात ढीले पड़ते चले गए। मारिया की शहद रंग आंखों में देखते वो धीमे लहजे में गोया हुआ। मारिया की मज़ाहमत थमी, दिल सुस्त रवि से धड़कने लगा। वो उस वक्त की ज़रूरत था, महज झूठ जो हमारी शादी का सच सबके सामने न लाने की वजह से कहा था मैंने। मारिया उसकी नज़रों से नज़रें चुराते हुए बोली। आयुष्मान ने जबड़े भींचे उसका हाथ आज़ाद किया। उसका जवाब दिल में सुई की मानिंद चुभा था। मारिया उसके आज़ाद करने के बाद भी यूं ही उसके हिसार कैद में रही। आपने भी तो इजहार किया था। नज़रें उठाई उसके चेहरे की जानिब देखते मारिया ने पूछा। वक्त की ज़रूरत था वो इजहार, ना बोलता तो मुश्किल में फंस जाता। वैसे भी तुमने कोई कसर छोड़ी न थी सारा सच सामने लाने की। उससे दूर होते, रुख पलटते, सर महरी से कहता वो अपनी शर्ट उतारते, ज़मीन पर फेंकते, बेड पर आड़ा तिरछा लेट गया। मारी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि यही जवाब आएगा, फिर भी पूछ बैठी थी। आंखों के नम किनारे साफ करते वो मुंह बनाते आयुष्मान को देखते हुए वॉशरूम में जा बंद हुई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई, आयुष्मान को इसी पोजीशन में देखते उसने नफ़ी में सर हिलाया। आगे बढ़ते उसके जूते एहतियात से उतारे, ज़मीन पर रखते उसने उसके भारी भरकम वजूद को बामुश्किल बेड पर सीधा किया था। ना जाने क्या खाते हैं, हाथी जैसा वज़न है। उसे सीधा करने के बाद मारिया अपनी कमर पर हाथ रखते बड़बड़ाई। उसकी बड़बड़ाहट नींद का नाटक करते आयुष्मान की समातों तक बआसानी पहुंची थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट अपनी झप दिखलाते गायब हुई। मारिया उस पर कंफर्टर डालते बेड के दूसरी जानिब जाकर लेट गई। अभी वो कंफर्टर अपने ऊपर खींचती जब आयुष्मान ने अपना आधा वजन उस पर डालते उसकी गर्दन में मुंह छुपाया। मारिया के गले में गिल्टी उभर कर मदूम हुई। चेहरे का रंग मोड़ते उसने आयुष्मान की जानिब देखा, जिसका चेहरा उसकी गर्दन में छुपा हुआ था। उसकी सांसें उसकी गर्दन को झुलसा रही थीं। मारिया धड़कनों के शोर को कानों में बजता महसूस करते अपनी आंखें मूंद गई। दूसरी जानिब आयुष्मान की ये जिसारत गैर इरादी थी। उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसकी संदली सी महक में सांसें भरता वो नींद को गले लगाया गया था। वो मारिया के वजूद से उठती संदली सी मशहूर कुन खुशबू का
आदी हो रहा था। सुबह का वक्त था। आयुष्मान मिस्टर रॉबिन के हमरा पूल साइड खड़ा उनसे कुछ बातें कर रहा था जब मारिया वहाँ अरीना के हमरा मुस्कुराते हुए आई। सुबह जब वो उठी आयुष्मान कमरे में नहीं था। कुछ देर बाद अरीना के उसके कमरे में आने पर वो भी अरीना के हमरा बाहर निकल आई। मारिया की नज़र आयुष्मान पर ही टिकी थी, जो कॉफ़ी का मग हाथ में थामे सर को खम दिए मिस्टर रॉबिन से कोई बात कर रहा था। इसी असना में हाई हील में मुकीद उसका पाँव मुड़ा और वो तवाज़ुन न संभालते पूल में जा गिरी। मारिया! अरीना उसे पूल में हाथ पाँव मारते देख चिल्लाई। आयुष्मान उसकी चीख सुनते उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ, लेकिन जैसे ही नज़र पूल में बचाव की खातिर हाथ पाँव मारती मारिया पर गई, उसका दिल साख्त सा हुआ, चेहरे की रंगत उड़ी। कॉफ़ी का मग ज़मीन पर फेंकते वो आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही कोई बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते मारिया तक पहुँच गया था और कुछ ही पलों में मारिया का गहरे सांस भरता भीगा वजूद डेविड की बाहों में था। आयुष्मान को ये मंजर देखते अपने तन बदन में चिंटियाँ सी रेंगती महसूस हुई। यूँ लगा जैसे किसी ने वजूद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। डेविड ने मारिया को पूल से बाहर खड़ा किया। इससे पहले उसका बढ़ा हुआ हाथ मारिया की गाल को छूता आयुष्मान तीर की तेज़ी की मानिंद उनके दरमियान आया। इट्स ओके फ्रॉम माई वाइफ। डेविड का हाथ झटकते वो अपना कोट उतारते मारिया को पहनाते हुए सर्द लहजे में दबा दबा हो रहा। मारिया ने गहरे सांस भरते उसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा सर्द और सुर्ख था। थैंक्स फॉर सेविंग मी। मारिया ने गहरी सांसों के दरमियान मुस्कुराते हुए डेविड का शुक्रिया अदा किया। उसकी ये मुस्कान जल्दी पर तेल का काम कर गई। आयुष्मान ने जबड़े सख्ती से भींचे उसकी जानिब देखा और अगले ही पल उसे अपने बाजू में उठाए अंदर की जानिब बढ़ गया। आयुष्मान का सर्द चेहरा देखते मारिया ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। डेविड मुस्कुराता हुआ अपने बाप मिस्टर रॉबिन की जानिब बढ़ गया। बहुत शौक है तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में जाने का। कमरे में आते ही मारिया को बेड पर लेटाए उस पर झुकते वो उसकी इंतहाई करीब बेड पर पूरी कुव्वत से हाथ मारते हुए गुर्राया। मारिया ने हैरत से उसे देखा। आपका दिमाग ख़राब हो गया है, दूर हटे मुझसे। मारिया हैरत व बेयकीनी के ज़मरे में से निकली। तेज में आते उसके सीने पर दबाव देती हुई बोली। आयुष्मान ने तेज से पागल होते उसकी थोड़ी अपनी गिरफ्त में जकड़ी। दिमाग मेरा वाकई ख़राब हो गया है। जो लड़की 20 लाख के लिए मेरी बीवी बन सकती है, वो और पैसों की लालच में यूँ भीगा सरापा लिए किसी भी मर्द की बाहों में। आगे आयुष्मान को बोलने का मौका ही नहीं मिला था। मारिया का जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ते उसके लफ्ज़ों पर कफल लगा गया। शदीद जलन का एहसास था जो रग रग में सरायत कर रहा था, और इसी सबब वो तेज में पागल होते उसके मुंह में जो चला आ रहा था वो अदा करता चला जा रहा था। इतना ही ख्याल कर लें कि मैं बीवी हूँ आपकी। आयुष्मान, अपनी ही बीवी के किरदार पर बात करते रहे हैं आप। आयुष्मान का कॉलर जकड़े उसकी सर्द लहू रंग आंखों में अपनी आंखें गाढ़े वो भीगी आवाज़ में चीखी। आयुष्मान ने जबड़े भींचे उसे देखा। मेरी बीवी भीगे लिबास में उस गैर मर्द की बाहों में मौजूद थी। आयुष्मान उससे भी बुलंद आवाज़ में दहाड़ा। डूब रही थी मैं, उस शख्स ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। उसूलन तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए, और अब आप मुझे ताना दे रहे हैं 20 लाख का। पैसों के पीछे भागने वाली होती तो अब तक न जाने कितने पैसे आपसे ले चुकी होती। बहन के जहेज़ की खातिर 20 लाख लेते 6 दिन के लिए खुद को आपको सौंपा था। सुना आपने, बहन के जहेज़ की खातिर। हज़ियानी अंदाज में उसका कॉलर दोनों हाथों से जकड़े वो चीखते हुए बोली। आयुष्मान की आंखों में ठहरी सुर्खी में इजाफा हुआ। मारिया का रोना एक आंख नहीं भाया था, और जब अब सच्चाई पता चली तो अपनी ही बात याद करते उसका दिल किया वो अपने आप का कुछ कर गुजरे। मारिया के हाथों से अपना कॉलर आज़ाद करवाते वो तेज़ कदमों से कमरे से निकलता चला गया। मारिया ने उसके जाते ही भीगी निगाहों का मरकज़ सफ़ेद रेलिंग की जानिब किया। उस शख्स का हर तंज हर बात तीर के आने की तरह उसके दिल पर लगती थी। क्यों उसका दिल इस शख्स का नर्म रवैया और मोहब्बत भरा अंदाज देखने का तमन्नाई होता था। शायद इसीलिए कि दिल में ज़र्रा बराबर जो पसंदीदगी थी जिसे वो मध्यम पड़ती महसूस कर रही थी, वो निकाह के बाद पहले से ज़्यादा तेज़ उजागर हुई थी। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि वो उस शख्स के साथ सारी उम्र उसकी बीवी बनकर रहे। तो वही विसिल की रातों में ठहरे कुर्बत के लम्हात भी उसे इस शख्स के मज़ीद करीब ले आए थे। मारिया की आंखों से आंसू आबशार की मानिंद बहते उसके बालों में जज्ब होने लगे। आज रात पार्टी में मेरी डील फाइनल हो जाएगी और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तुम आज़ाद हो जाओगी। आईने के सामने खड़ा वो अपने बालों में ब्रश फेरते हर तासुर से आरी लहजे में बोला। बेड पर बैठी किताब पढ़ती मारिया का वर्क पलटता हाथ साख्त हुआ। आंखें तेज़ी से नम हुईं। अपनी नम आँखों को उस शख्स से छुपाने की खातिर वो किताब पर मरकूज़ कर गई। खुश तो बहुत होगी तुम, आज़ाद जो हो रही हो। जिस शख्स से बात तक करना तुम ज़रूरी नहीं समझती, उसकी कुर्बत से, उसकी ज़ौजियत से आज़ादी मिल रही है तुम्हें। आयुष्मान आईने से नज़र आते उसके वजूद को देखते सुलगते लहजे में गोया हुआ। 4 दिनों से वो उससे हम कलाम होना ज़रूरी नहीं समझ रही थी। उसके करीब आने पर भी वो एक लफ्ज़ नहीं बोली थी। ये बात आयुष्मान को जलते अंगारों पर नंगे पाँव चला रही थी। वही आज कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन था और उसके दिल की हालत अजीब थी। हाँ, बहुत खुश हूँ, अब फाइनली मैं आज़ाद होंगी। मारिया आंसुओं का गोला निगलते हुए उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली। आयुष्मान ने उसकी मुस्कुराहट को शोलाबार निगाहों से देखा। जाओ फिर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है आज़ादी का। आखिरी लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए।
मारिया इस बात में सर हिलाती वॉशरूम में जा बंद हुई कि अब मजीद वो आंसुओं पर जब्त नहीं बांध सकती थी। आसमान ने टेबल पर हाथ रखते अपने अक्स को घूरा। आंखें सुर्ख डोरों से मजी थीं। चेहरे की रंगत सुर्ख थी, जबकि इज़्तिराब उसके चेहरे पर वाज़े देखा जा सकता था। शदीद घबराहट के ज़ेरे असर आसमान ने अपनी टाई की नोट ढीली की। वो उसी दिन मिस्टर रॉबिन के घर से होटल में शिफ्ट हो गया था। डेविड मिस्टर रॉबिन का बेटा था और वो कतई वहाँ रहकर जलना कुड़ना नहीं चाहता था। यस कमिंग। दरवाज़ा नोक होने पर उसने अंदर आने की इजाज़त दी। सर, ये मेम के कपड़े हैं, इनमें से आज के लिए उन्हें सिलेक्ट करने होंगे। अपने पर्सनल सेक्रेटरी की बात सुनते उसने एक नज़र कपड़ों पर डाली। उसके तेज में मज़ीद इजाफा हुआ। इस तरह के कपड़े मेरी वाइफ नहीं पहनती। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। फिर तुम ये सब क्यों लाए? आधे अधूरे गाउन्स को देखते आसमान मुट्ठियाँ भींचे सेक्रेटरी पर गरजा। वो हरगिज़ ये उसे नहीं पहना सकता था। उसे उसके अलावा कोई और भी देखे उसे अब गवारा नहीं था। सेक्रेटरी घिघिया सा गया। सर, अभी यही अवेलेबल हैं। ईस्टर्न ड्रेसेस यहाँ नहीं मौजूद। आपको पार्टी में जाने में भी देर हो रही है, इसी में मैनेज कर लेते हैं। सेक्रेटरी बाज पर्स पर उतर आया। चाहे जितनी देर क्यों ना हो जाए, मेरी बीवी ये बेहुदा लिबास कभी नहीं पहनेगी। जाओ, जाकर जो लिबास लाने को कहा था वो लाओ। सर्द लहजे में गुर्राते वो वॉशरूम के दरवाजे से लगी मारिया की दिल की दुनिया उथल पुथल कर गया। मारिया के लबों पर मुस्कुराहट ने डेरा जमाया। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा गई। काश ये शख्स कह दे कि उनके बीच कोई मुआहदा नहीं। वो उसका शौहर है और मारिया उसकी बीवी। उनका रिश्ता महज कुछ दिनों के लिए नहीं था, ताहयात का है। लेकिन सारी बातें इस काश पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। कुछ ही देर में उसके कहे के मुताबिक ईस्टर्न लिबास उसके बेड पर मौजूद था। बाथ रोब में मलबूस मारिया सपाट चेहरा लिए बाहर निकलते बिना एक नज़र आसमान पर डाले अपने कपड़े उठाए वॉशरूम में जा बंद हुई। आसमान, जो अपने सुलगते दिल को सिगरेट के धुएं से मजीद सुलगा रहा था, मुट्ठियाँ भींच गया। वो होटल की लॉबी में बैठा मारिया का इंतज़ार कर रहा था। ब्यूटिशियन के आ जाने पर वो बाहर निकल आया था कमरे से। फ़िज़ा में बिखरती वही संदली सी महक जो उसे खुमार के जहाँ में ले जाती थी, महसूस करते उसने अपनी नज़रें उठाईं और नज़रें इस मंजर पर जम सी गईं। गहरे सुर्ख रंग की वेलवेट की पैरों को छूती फ्रॉक में मलबूस, मेकअप से नकूश को उभारे दुपट्टा एक कंधे पर लिए, बालों को पुश्त पर खुला छोड़े वो सहज सहज कर कदम उसकी जानिब बढ़ा रही थी। हवाएं साख्त सी हुई, शोर कहीं दूर जा सोया। हर सू खामोशी छाई, यूँ लगा जैसे वो और मारिया ही फुल वक्त वहाँ मौजूद हों। उसका हर बढ़ता कदम अरशमान मलिक की धड़कनें तेज़ कर रहा था। उसके पहलू में मौजूद खून का लुथड़ा तेज़ धड़कते इस बात का अंदिया दे रहा था कि वो अब उसका नहीं है। ये दिल तो अब मारिया अरशमान मलिक का हो चुका है। चलें। मारिया उसकी पुरशौक नज़रों का अहाता अपने वजूद को देखते उसके करीब आते सर झुकाए बोली। अरशमान उसकी आवाज़ सुनते ही होश में आया। अपना हाथ आगे बढ़ाते उसका हाथ थामे वो बाहर निकलता चला गया। मारिया ने नम निगाहों से उसके हाथ में मुकीद अपना हाथ देखा। शायद ये उस शख्स का आखिरी लम्स था। उसके बाद तो दूरी थी। दोनों के दरमियान हिजर ने अपनी जगह बना लेनी थी। पार्टी खैर आफियत से अपने अख्ताम को पहुंची थी। यहाँ मीडिया वालों को देखते अरशमान तो नहीं, मारिया ज़रूर टेंशन में मुब्तला हुई थी। मीडिया वालों को अगर पता चल जाता कि मारिया और अरशमान के दरमियान क्या रिश्ता है तो ये खबर भी आग की तरह फैल जाती। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस वक्त वो दोनों होटल के कमरे में तन्हा मौजूद थे। अरशमान का रुख ग्लास वॉल की जानिब था, जबकि मारिया नम निगाहों से अपने सामने पड़े तलाक के कागजात को देख रही थी। साइन कर दो, फिर मेरा सेक्रेटरी तुम्हें छोड़ आएगा एयरपोर्ट। तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, अरशमान ने लहजे में बला की सख्ती लिए कहा, जबकि आंखों में सुर्खी की गहरी लाली और चेहरे पर हद दर्ज इस तरह फैला हुआ था। मीडिया वालों को पता चल गया होगा मैं आपकी बीवी हूँ, आपको मसला होगा। शायद ये रुकने की कोशिश की गई थी मारिया की जानिब से। उनकी फ़िक्र नहीं करो, उन्हें मैं संभाल लूँगा। अरशमान ने पेंट की जेबों में हाथ डाले जवाब दिया। मिस्टर रॉबिन ने अगर पूछा मेरे बारे में तो? मारिया ने अपने कांपते हाथों की मुट्ठियाँ भींचे अपनी नम आवाज़ पर काबू पाते एक और वजह दी। नहीं पूछेंगे, उनका और मेरा सामना इतना नहीं होगा। उन्हें बस डील डन करनी थी, आगे सब मुझे संभालना है। ये वजह भी रद्द कर दी गई। मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से पेन उठाते उसने तलाकनामे पर दस्तखत किए और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अल्लाह हाफिज़ मिस्टर अरशमान, आज तो आपका नाम ले सकती हूँ। आज आखिरी दिन जो है हमारे इस नकली रिश्ते का। खुद अजियती से कहते वो तेज़ी से कमरे से निकलती चली गई। बाहर खड़ा उसका पर्सनल सेक्रेटरी मारी को लिए एयरपोर्ट की जानिब निकल चुका था। अरशमान ने हारे हुए ज्वारी की मानिंद अपना सर गिलास वॉल से टिकाया। अपने गाल पर नमी महसूस करते उसने अपनी पोर से नमी चुनी। ये आंसू था? क्या वो रो रहा था? क्या उसकी आंखें नम थीं? अरशमान हैरत ज़दा सा खुद से मुखातिब था। वो चली गई तो अब यूँ लगा जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में जकड़े बुरी तरह मसल दिया हो, जैसे वजूद का कोई हिस्सा उससे दूर चला गया हो। अरशमान ने गहरे सांस लेते अपनी सांसें इस ताल पर लाने की कोशिश की कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। अपना सर पकड़े वो सोफे पर बैठता चला गया। वो संदली सी महक, वो मसरूर कर देने वाला लम्स अब कहीं नहीं था और जैसे वो तड़प उठा था। मैं गलत था, ये वक्ती खुमारी नहीं थी। तुम नहीं हो तो मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं अगला सांस नहीं ले पाऊँगा। ये वक्ती खुमारी होती तो मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखते जलन महसूस ना होती। मैं तुम्हें लेकर यूँ शिद्दत पसंद ना होता। ये वक्ती खुमारी नहीं, ये तो मोहब्बत है।
ادراک کی گھڑی آن پہنچی تھی اور جیسے ہی اس بات کا ادراک ہوا وہ تڑپتے ہوئے طلاق کے پیپر تھام گیا۔ سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ یہی آرزو تھی کہ اس نے دستخط نہیں کیے ہوں۔ ارشمان ملک کے ہاتھ زندگی میں پہلی مرتبہ کانپے تھے۔ ورق پلٹتے اس نے دستخط کی جگہ پر دیکھا۔ وہاں دستخط کی بجائے چند لفظوں کے سطر کو دیکھتے وہ پتھر کا بنا۔ میں دستخط نہیں کر سکتی، آپ سے علیحدگی سوہانی روح ہے میرے لیے۔ نہیں جانتی کب کیسے اور کیوں اپنا دل آپ کے حوالے کر گئی۔ بس اتنا کہوں گی کہ میں لالچی نہیں، میری ضرورت نے مجھے آپ تک پہنچایا تھا اور میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ آپ کا ساتھ نہیں میرے وقت میں، لیکن میں آپ کا نام خود سے الگ کرنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ میں بہت دور چلی جاؤں گی آپ سے کہ آپ کو میرا چہرہ کبھی زندگی میں دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا، بے فکر رہیں۔ چند سطر درج تھے اور یہ سطر ارشمان ملک کو جیسے نئی زندگی دے گئے تھے۔ وہ پاگل دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی روکتے وہ فون کان سے لگائے تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ بھوری سرخ نگاہیں بےتابی سے کسی کی متلاشی تھیں۔ سامنے سے آتے اپنے سیکرٹری کو دیکھتے ارشمان تیزی سے اس کی جانب بھاگا۔ ماریا کہاں ہے؟ بےتابی سے اس نے پوچھا۔ سر وہ ویٹنگ ایریا میں تھیں، انہوں نے مجھے جانے کو بول دیا۔ 10 منٹ بعد ان کی پاکستان کی فلائٹ ہے، سیکرٹری نے اس کا بکھرا روپ دیکھتے سنجیدگی سے بتایا۔ ارشمان اس کی بات سنتے تیز قدموں سے ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھا۔ نظروں نے اسے ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ ارشمان کو رفتہ رفتہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ تیزی سے وہاں موجود اسٹاف کی جانب بڑھا۔ مجھے ایک بہت ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اگر ذرا دیر کی تو میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، پلیز اٹس ارجنٹ۔ منت بھرا لہجہ تھا اس وقت اس کا۔ وہاں موجود اسٹاف نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھتے سر کو خم دیتے اجازت دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ مائک کے سامنے کھڑا اپنی بھیگی آنکھوں کو بازو سے صاف کرتے ہوئے بولا، ماریا، نم آواز میں اسے پکارا۔ وہ جو ایئرپورٹ کے ایک کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، ارشمان کی آواز سنتے سر اٹھائے آس پاس دیکھنے لگی۔ ماریا پلیز واپس آ جاؤ نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس سے محبت ہو اسے خود سے دور کرنا بے وقوفی ہوتی ہے، اور میں وہ بے وقوفی کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو۔ ارشمان ملک تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ تم سے پہلے جتنی لڑکیاں میری زندگی میں آئی وہ صرف اور صرف میری دولت سے مرغوب ہوئی تھیں، لیکن تم واقعی الگ ہو۔ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تم نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ میں اپنے احساسات کو وقتی خماری سمجھتا رہا، پر میں غلط تھا۔ یہ وقتی خماری نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے، پلیز لوٹ آؤ یارا۔ معاف کر دو میری ہر غلطی، ہر کوتاہی کو۔ تم نظروں کے سامنے نہیں ہو تو سانسیں سینے میں اٹک رہی ہیں، لوٹ آؤ۔ بھیگی نم آواز میں اعتراف محبت کرتا وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ماریا کرنٹ کھاتے اپنی جگہ سے اٹھی اور اگلے ہی پل وہ تیز رفتاری سے بہتے آنسو اور لبوں پر زندگی سے پر مسکان لیے بھاگی۔ سر پاکستان کی فلائٹ ٹیک آف کر گئی ہے، وہاں موجود لڑکی نے اس سے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے بتایا۔ ارشمان اس کی بات سنتے ڈھیسا گیا۔ اپنی جلتی آنکھوں کو انگلی کی پوروں سے مسلتے وہ اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے سے روک رہا تھا جب زندگی بخشتی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، ارشمان۔ ماریا نے پھولتی سانسیں لیے روتے ہوئے اسے پکارا۔ ارشمان پل کی دیر کیے بنا اس کی جانب متوجہ ہوا، اسے اپنے سامنے دیکھتے جیسے جان میں جان آئی تھی۔ 2 قدموں میں تمام فاصلہ مٹاتے وہ ماریا کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ماریا نے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے اس کے بالوں پر اپنا لب رکھا اور ہچکیوں سے رو دی۔ تم چلی جاتی تو میں پاگل ہو جاتا یارا۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے وہ بھیگی آواز میں بولا، کیسے چلی جاتی؟ قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، بار بار دل صدائیں دے رہا تھا، لوٹ جاؤں آپ کے پاس، بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے ماریا گویا ہوئی۔ ارشمان نے مزید سختی سے اسے خود میں بھینچا۔ میں بھی بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اب کہیں بھی نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ باہر میں گیا کانٹریکٹ، مجھے تم تا حیات اپنے ساتھ چاہیے ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سنجیدگی سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ماریا روتے روتے ہنس دی۔ اطراف میں موجود لوگوں نے اس منظر کو دیکھتے تالیاں بجاتے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان واپس آتے ان دونوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے ساری سچائی رکھ دی تھی، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دونوں کے والدین ان دونوں سے سخت خفا ہوئے تھے، لیکن پھر اس بندھے ہوئے رشتے کو توڑنا ان سب نے ہی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جبکہ مریم اپنے شوہر کی اس مطالبے پر کہ وہ ماریا سے رقم لے کر اسے دے، اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ اکیلی اپنے بچے کے ساتھ خوش تھی۔ شادی کے بعد ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے غلط انسان سے دل لگایا ہے، جیسے محض پیسوں اور دولت سے غرض ہے۔ اس کی خاطر وہ مزید گھر والوں کی پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ 6 سال بعد آپ پورے 20 منٹ لیٹ ہیں ارشمان۔ وہ نیلی ساڑی میں کیل کانٹوں سے لیس اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ آئی ایم سوری یارا، آفس میں کام تھا۔ کیا پرنسس سو رہی ہے؟ ماریا کے پاس آتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا، جی سو رہی ہے، آپ کا پوچھتے پوچھتے وہ نیند میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ ماریا نے کہتے اس سے دوری بنائی، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اسے فریش ہونے کا کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی جب ارشمان نے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے پاس کیا۔ ارشمان۔ ماریا اس کی شوق نظریں اور ان میں تیرتے جذبوں کو دیکھتے سرخ پڑتے چہرہ جھکائے اس کا نام ادا کرتے مزاحمت کرنے لگی۔ تمہاری کوئی مزاحمت کام نہیں آنے والی، شوق لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کی ہر مزاحمت قدم توڑتے اسے خود میں قید کر گیا۔
تھینکس فار واچنگ. پلیز سبسکرائب. اللہ حافظ.